بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بیان کروں گا جھوٹ سے بچنے کا حکم، قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا، اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بیماری سے مراد وہی کفر و نفاق کی بیماری ہے جس کی اصلاح کی فکر نہ کی جائے تو بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح جھوٹ بولنا منافقین کی علامت میں سے ہے جس سے اجتناب ضروری ہے۔ سورہ النحل آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جھوٹ افطرا تو وہی باندھتے ہیں جنہیں اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں ہوتا، یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ ہمارا پیغمبر تو ایمانداروں کا سردار اور ان کا قائد ہے، وہ کس طرح اللہ پر جھوٹ باندھ سکتا ہے؟ اور یہ کتاب اللہ کی طرف سے اس پر نازل نہ ہوئی ہو، اور وہ یوں ہی کہہ دے کہ یہ کتاب مجھ پر اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اس لیے جھوٹا ہمارا پیغمبر نہیں، یہ خود جھوٹے ہیں جو قرآن کے منزل من اللہ ہونے کے منکر ہیں۔ سورہ مومنون آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حق یہ ہے کہ ہم نے انہیں حق پہنچا دیا ہے اور یہ بے شک جھوٹے ہیں۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان سے پہلے لوگوں کو بھی ہم نے خوب جانچا، یقیناً اللہ انہیں بھی جان لے گا جو سچ کہتے ہیں، اور انہیں بھی معلوم کر لے گا جو جھوٹے ہیں۔ اس آیت کے متعلق صحیح بخاری حدیث نمبر 3612 میں آیا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ظلم و ستم کی شکایت کی جس کا نشانہ وہ کفار مکہ کی طرف سے بنے ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا کی درخواست کی تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تشدد و ایذا تو اہل ایمان کی تاریخ کا حصہ ہے، تم سے پہلے بعض مومنوں کا یہ حال کیا گیا کہ انہیں ایک گھڑا کھود کر اس میں کھڑا کر دیا گیا اور پھر ان کے سروں پر آرہ چلا دیا گیا جس سے ان کے جسم 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ اسی طرح لوہے کی کنگھیاں ان کے گوشت پر ہڈیوں تک پھیری گئیں، لیکن یہ ایذائیں انہیں دین حق سے پھیرنے میں کامیاب نہیں ہوئیں۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کافروں نے ایمانداروں سے کہا کہ تم ہماری راہ کی تابداری کرو، تمہارے گناہ ہم اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی نہیں اٹھانے والے، وہ تو محض جھوٹے ہیں۔ یعنی تم اسی آبائی دین کی طرف لوٹ آؤ جس پر ہم ابھی تک قائم ہیں، اس لیے کہ وہی دین صحیح ہے۔ اگر اسی روایتی مذہب پر عمل کرنے سے تم گنہگار ہو گئے تو اس کے ذمہ دار ہم ہیں، وہ بوجھ ہم اپنی گردنوں پر اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ جھوٹے ہیں، قیامت کا دن تو ایسا ہوگا کہ وہاں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ سورہ الزمر آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،
خبردار اللہ ہی کے لیے خالص عبادت کرنا ہے۔ اور جن لوگوں نے اس کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بزرگ اللہ کی نزدیکی کے مرتبے تک ہماری رسائی کر دیں، یہ لوگ جس بارے میں اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ اللہ خود کر دے گا۔ جھوٹے اور ناشکرے لوگوں کو اللہ راہ نہیں دکھاتا۔ یہ اسی اخلاص عبادت کی تاکید ہے جس کا حکم اس سے پہلی آیت میں ہے کہ عبادت و اطاعت صرف ایک اللہ ہی کا حق ہے، نہ اس کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا جائز ہے، نہ اطاعت ہی کا اس کے علاوہ کوئی حقدار ہے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو چونکہ خود اللہ نے اپنی ہی اطاعت قرار دیا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ عبادت اللہ کے سوا کسی بڑے سے بڑے رسول کی بھی جائز نہیں ہے۔ اس سے واضح ہے کہ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ ہی کو خالق، رازق اور مدبر کائنات مانتے تھے، پھر وہ دوسروں کی عبادت کیوں کرتے تھے؟ اس کا جواب وہ یہ دیتے تھے جو قرآن نے یہاں نقل کیا ہے کہ شاید ان کے ذریعے سے ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے یا اللہ کے ہاں یہ ہماری سفارش کر دیں۔ دنیا میں تو کوئی بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ شرک کا ارتکاب کر رہا ہے یا وہ حق پر نہیں ہے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ فرمائے گا اور اس کے مطابق جزا و سزا دے گا۔ یہ جھوٹ ہی ہے کہ ان معبود ان باطلہ کے ذریعے سے ان کی اللہ تک رسائی ہو جائے گی یا یہ ان کی سفارش کریں گے، اور اللہ کو چھوڑ کر بے اختیار لوگوں کو معبود سمجھنا بھی بہت بڑی ناشکری ہے۔ ایسے جھوٹوں اور ناشکروں کو ہدایت کس طرح نصیب ہو سکتی ہے؟ سورہ المجادلہ آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس دن اللہ ان سب کو کھڑا کر دے گا تو یہ جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اللہ کے سامنے بھی قسمیں کھانے لگیں گے اور سمجھیں گے کہ وہ بھی کسی دلیل پر ہیں۔ یقین مانو کہ بے شک وہی جھوٹے ہیں۔ یعنی ان کی بکبکتی اور سنگ دلی کی انتہا ہے کہ قیامت والے دن جہاں کوئی چیز مخفی نہیں رہے گی وہاں بھی اللہ کے سامنے جھوٹی قسمیں کھانے کی شوق چشمانہ جسارت کریں گے۔ یعنی جس طرح دنیا میں وہ وقتی طور پر جھوٹی قسمیں کھا کر کچھ فائدے اٹھا لیتے تھے، وہاں بھی سمجھیں گے کہ یہ جھوٹی قسمیں ان کے لیے مفید رہیں گی۔ سورہ العشر آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تو نے منافقوں کو نہ دیکھا کہ اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں سے کہتے ہیں، اگر تم جلا وطن کیے گئے تو ضرور بالضرور ہم بھی تمہارے ساتھ نکل کھڑے ہوں گے، اور تمہارے بارے میں ہم کبھی بھی کسی کی بات نہ مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی جائے گی تو اللہ کی قسم ہم تمہاری مدد کریں گے، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ قطعاً جھوٹے ہیں۔ یعنی جیسے پہلے گزر چکا ہے کہ منافقین نے بنو نذیر کو یہ پیغام بھیجا تھا، چنانچہ ان کا جھوٹ واضح ہو کر سامنے آ گیا کہ بنو نذیر جلا وطن کر دیے گئے، لیکن یہ ان کی مدد کو پہنچے
نہ ان کی حمایت میں مدینہ چھوڑنے پر آمادہ ہوئے۔ سورہ منافقون آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تیرے پاس جب منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ یقیناً آپ اس کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعاً جھوٹے ہیں۔ یہاں منافقین سے مراد عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی ہیں۔ یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو قسمیں کھا کر کہتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تو ویسے ہی زبان سے کہتے ہیں، ان کے دل اس یقین سے کالی ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ اس بات میں کہ وہ دل سے آپ کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، یعنی دل سے گواہی نہیں دیتے، صرف زبان سے دھوکہ دینے کے لیے اظہار کرتے ہیں۔